جی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہمارے علماء یہ جو ایک ٹاپک چلا ہوا ہے کہ عید میلاد النبی منانی چاہیے نہیں منانی چاہیے، کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے منانی، اور کچھ کا خیال ہے کہ حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم تمام لوگوں کی رائے کو دیکھ لیتے ہیں کہ سب کی اپنی اپنی رائے کو، اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں۔ تو سب سے پہلے ہم سنتے ہیں مولانا ثاقب رضا مصطفائی۔ میں اکثر ان کو سنتی ہوں، بہت ہی نرم اور سافٹ ان کا انداز گفتگو ہے، اور کلام میں جب اپنے بیان میں ایسے ڈوب جاتے ہیں کہ بعض اوقات انسان واقعی بہت متاثر ہوتا ہے ان سے۔ تو آئیے پہلے ہم ان کو سنتے ہیں۔ پروگرام ہیں، جلسے ہیں، تقریبات ہیں، جلوس ہیں، تو اس طرح کا سٹائل اس دور میں تو یقیناً تھا نہیں، مرور زمانہ کے ساتھ جو یہ چیزیں آ گئی، لیکن روح اگر وہی ہے تو اختلاف نہیں ہے۔ باقی اس عنوان سے بیٹھے ہوں، بات کی ہو، تو یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضور علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف لائے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو بیٹھ کر کے وہ ان کا باہمی کسی عنوان سے گفتگو کا، جلسے کا سٹائل تھا، بلکہ حدیث کے لفظ ہیں کہ حضور آئے تو فرمایا ما اجلسکم، تم کیوں بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے اس جلوس کا، بیٹھنے کا، جلسے کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا جلسنا نذکر اللہ و نحمدہ علی ما ہدانا للاسلام و من علینا بک، حضور ہمارے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کی حمد بول رہے ہیں، اس کی ثنا کر رہے ہیں، اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت اسلام دی اور آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم فرمایا، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، آپ کی صورت میں ہمارے اوپر کرم کیا۔ اور اگر اس کو حضرت حسان بن ثابت کے لہجے میں دیکھنا چاہو تو ان کے صریح لفظ یہ ہیں مَنَّ عَلَيْنَا رَبُّنَا أَن بَعَثَ فِينَا مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے کہ محمد عربی عطا کر دیا۔ اور اگر اس کا اردو میں منظوم ترجمہ چاہو تو یہی ترجمہ ہوگا فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، من علینا ربنا ام بعث فینا محمد۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس پر اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ جب صحابہ نے یہ بات کہی تو حضور مسکرا کے گزر جاتے ہیں، کہتے کہ اچھا کام ہے، اور اگر اچھا نہیں تھا تو روک دیتے، لیکن حضور فرمایا کیا صحابہ تم اس بات پہ قسم اٹھا سکتے ہو کہ اسی لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ کو حیرت تو ہوئی ہوگی کہ اس بات پر قسم لینے کا کیا مقصد ہے، لیکن حضور نے کہا تو انہوں نے برجستہ عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں اسی لیے بیٹھے ہو۔ حضور نے باقاعدہ حدیث میں آتا ہے، مسلم کی روایت ہے، سنن نسائی میں ہے، باقی کتب حدیث میں، حضور علیہ السلام نے ان سے قسم مانگی، مجھے قسم دو کہ تم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہو۔ صحابہ نے عرض کی حضور ہم اللہ کی قسم اٹھا کے کہتے ہیں ہم اسی لیے بیٹھے ہیں۔ تو حضور نے قسم مانگی ان سے، اور انہوں نے سب نے باقاعدہ قسم دی، ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ آپ کی صورت میں اللہ نے جو ہمارے اوپر انعام کیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو جب صحابہ سے باقاعدہ حضور نے قسم لے لی اور انہوں نے قسم دے دی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میں تم سے جو قسم لی ہے وہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، کوئی شک نہیں تھا تمہارے قول کی صداقت پر کہ میں نے قسم سے تصدیق چاہی ہو، بلکہ ماجرا کچھ اور تھا، اور وہ کیا تھا کہ میں حجرے میں تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، میرے پاس حضرت جبریل امین آئے، تم باہر بیٹھ کے مجلس کر رہے تھے اور میں حجرے میں بیٹھا ہوا تھا، اتانی جبریل علیہ السلام، اور میرے پاس جبریل امین آئے، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، مجھے جبریل نے آ کے خبر دی اے صحابہ تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، تمہارے اس عمل پر، فاخبرنی ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، تمہارے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز کر رہا ہے، فرشتوں میں فخر کر رہا ہے کہ میں نے ان کو ایک نعمت دی تھی، کتنے قدردان ہیں کہ اب بھی بیٹھ کے اس کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ اکبر۔ تو مجھے بتائیے آج اگر میں اور آپ بیٹھ جائیں اور جمع ہو جائیں، چلو
بیٹھنے کی جگہ پر چراغاں بھی کر لیں, نیچے اچھی چٹائیاں بھی بچھا لیں. اب اتنی آوازیں نہیں ہیں کہ زور سے بول کر آخری شخص تک آواز پہنچائی جائے. چلو سہولت کے لیے لاؤڈ سپیکر بھی لگا لیں. کوئی دور و نزدیک سے لوگ آئے ہیں, ان کے لیے کوئی کھانے کا شیرینی کا انتظام بھی کر لیں. تو اس میں کیا قباحت ہوگی؟ یہ کیا بالکل اسی مجلس کا تسلسل دکھائی نہیں دیتا؟ ہاں اگر ضد ہے تو اس پر بڑی باتیں کی جا سکتی ہیں اور کی بھی جاتی ہیں, لیکن اگر ضد نہیں ہے, انصاف کی نظر سے دیکھا جائے تو مولانا میرا اپنا خیال یہ ہے, آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا, بہت اچھا بتایا آپ نے, لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تھوڑا سا کر لی, یہ تو بالکل ٹھیک ہے آپ کی بات. سیرت پہ باتیں کریں, سیرت پہ ٹاپکس کریں, پروگرام کریں, لیکن جو اسراف ہو رہا ہے نا آج کل انہی کاموں پہ, غریب روٹی کے لیے بھوکا مر رہا ہے, اور چراغاں پہ اتنا پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے, جلوسوں پہ اس قدر پیسہ. اگر یہ پیسہ جمع کریں اور غریبوں کو چپ کر کے دے دیں, نہ ہی یہ شور مچائیں, نہ ہی دکھاوا کریں. دیکھیں چراغاں تو اس زمانے میں نہیں کیا گیا, لیکن آپ کا جو آپ نا انداز ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. لیکن آپ یہ بھی بتایا کریں نا, لوگوں کو ترغیب دیں کہ اسراف سے بچیں. جو یہ اس پہ کھانوں پہ بے شمار اور یہ وہ غریبوں کو کھانا کھلائیں نا. بہت جزاک اللہ خیر. جی ڈاکٹر ذاکر نائک بھی آ گئے تھے, تو وہ یہ ہے کہ اتنے من کا جو کیک کاٹ کے سالگرہ, اتنا ہی شوق چڑھ رہا ہے سالگرہ منانے کا, تو چھوٹا سا کیک لا کے کاٹ کے بیٹھ کے کھا لیں, کچھ حرج نہیں. کوئی ایک کو دل کر رہا ہوگا نا, جو ہے 1 سال کے بعد جو آتی ہے یہ ربیع الاول, تو پھر کچھ کھانا پینا چاہتے ہیں لوگ تو کھا لیں. لیکن یہ جو ہے نا اسراف سے بچیں, بس میں کہتی ہوں. وہ میں نے سنا تھا ملتان میں جو ہے وہ پتہ نہیں اتنے من کا کیک بنایا اور کاٹا. یہ ساری فضولیات ہیں. تو چلیں ہم جو ہیں اب دیکھتے ہیں یہ طاہر القادری صاحب کیا کہہ جو رہے ہیں. امام المحدثین ہیں, حدیث کی کل سندیں کسی مسلک اہل سنت والجماعت کے کسی مسلک کا عالم ہو, حنفی ہو, مالکی ہو, شافعی ہو, حنبلی ہو, عرب کا ہو, ہند کا ہو, عجم کا ہو, حرمین کا ہو, شام کا ہو, مصر کا ہو, کوئی عالم, کوئی محدث, ہر ایک کی سند اوپر امام ابن حجر اسقلانی کے ذریعے سے جاتی ہے. امام اسقلانی حجت المحدثین, وہ امام ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں. ان سے پوچھا گیا, امام اسقلانی سے پوچھا گیا کہ میلاد مصطفیٰ بنانے پر آپ کا فتویٰ کیا ہے. امام جلال الدین سیوطی نے اس کو روایت کیا, اصل المقصد فی عمل المولد میں امام سیوطی نے روایت کیا کہ امام ابن حجر اسقلانی سے پوچھا کہ جشن میلاد مصطفیٰ, حضور کا میلاد منانے پر آپ کا فتویٰ اور دلیل کیا ہے. فرمایا حضور کا میلاد منانا ابن حجر اسقلانی نے اس حدیث اور سنت رسول سے ثابت ہے. اسقلانی فرماتے ہیں کہ جب حضور نے خود مدینہ پہنچ کر یوم موسیٰ منایا تھا, تو جب وہ یوم موسیٰ منا رہے ہیں, ہم یوم ولادت مصطفیٰ کیوں نہ منائیں. اب یہ کوئی پاکستانی عالم کا حوالہ نہیں دیا میں نے, کسی ہندوستانی عالم کا حوالہ نہیں دیا, اور آج کا نہیں, میں نے حوالہ دیا امام ابن حجر اسقلانی کا آپ کو. اب اس کے بعد اگلی بات جو بڑی اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے مشہور و معروف جو ہے مذہبی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد. بڑا دبنگ انداز ہے ان کا بولنے کا, اور حق بات کہتے ہوئے جو ہے بالکل بھی نہیں ہچکچاتے. پوری زندگی ان کی اسی جد و جہد میں گزری. کچھ آئیے ان کو سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے, یفعلون ما لا یؤمرون. وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہے, اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہے, اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہے, ان پر لگے ہوئے. آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلم معاشروں میں جتنے ہیں, خصوصاً انڈیا, پاکستان اور ممالک میں, کہ ایک عید میلاد النبی منایا جاتا ہے, وہ برتھ ڈے آف دا پروفٹ. اور اگر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع اول ہے, اور جہاں تک کہ ہمیں حدیث کی روشنی میں
ہمیں یہ ثابت نہیں ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنا سالگرہ بنائے یا صحابہ نے یا تائین یا تبع تائین نے کبھی ان کا سالگرہ بنائے. تو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا نہیں کہ میرا سالگرہ بناؤ یا کبھی صحابہ نے نہیں بنائے, اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. تو سالگرہ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایسا کوئی اسلام ایک مذہب کے اندر نہیں ہے, قرآن میں بھی نہیں, شریعہ میں نہیں. یہ ایک ویسٹرن کلچر ہے کہ ہمیں سالگرہ بنانا چاہیے. یہ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ثابت نہیں عید میلاد النبی بنانا, اور ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جس طریقے سے کرسچن لوگ عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے بناتے ہیں, یہ الگ مذہب ہے. اسلامک مذہب میں اس کی کوئی اجازت نہیں. امام ابن حجر اسقلانی. ہاں تو یہ تو جی ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن یہی ہے کہ سیرت کانفرنس اور یہ تو کر سکتے ہیں نا. ڈاکٹر صاحب یہ آ گئے, ان کو الگ سے سنیں گے ہم. تو جو ہے بہرحال آگے دیکھتے ہیں جی. اب یہ فیض سید کو ہم سنتے ہیں, یہ بھی انڈیا کے ہیں. یہ بھی دین کا کام کافی کر رہے ہیں, کہ ان کی کیا رائے ہے یہ سنتے ہیں. خوشی اور ہمارے غم شریعت کے تابع ہے پورے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائشی خوشی کسے نہیں ہے بتائیے؟ ایک منافق اور ایک کافر کو نہیں ہو سکتی. مجھے بھی خوشی ہے اس کی, لیکن میری ہر خوشی اور ہر غم تابع ہے شریعت کے. وہ کہیں گی تو مناؤں گا اور اس کا اظہار کروں گا, وہ نہیں کہیں گی تو رک جاؤں گا, ہے نا. ہر خوشی اور غم ہمارے شریعت کی تابع ہے. تو پتہ یہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوشی ہر مسلمان کو پیدائش کی. سوال یہ کہ جو آپ بتا رہے محبت رسول کی علامت یہ ہے کہ اس طرح سے اس روز کو منایا جائے, عید منائی جائے, کھانا کھلایا جائے, جلوس نکالے جائے, جلسے کیے جائیں, اور صدقہ اور خیرات کیا جائے, اور پتہ نہیں کیا کیا رسومات, عصر کے بعد سے مغرب تک فلاں, اور عشاء کے بعد سے فلاں, فجر سے فلاں, یہ سب کیے جائے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ واقعے میں حب رسول کی علامت ہے, محبت رسول کی علامت ہے, تو نبی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ کون تھے؟ میں اور آپ؟ نہیں. ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت جیسی اس کا حق تھا. کیا کیا نہیں کیا نا ہم نے. ہم کو تو یہ تک سمجھ میں نہیں آتا وہ نبی جس نے ہمیں حکم دے دے کر جو ہے اپنے آپ کو غمزدہ کر لیا, انسانوں تک اپنے اللہ کے احکام پہنچا کر, اس کے احکامات بآسانی ہم کو کتابوں کی شکل میں ملتے ہیں. وہ احکامات دیکھ کر کبھی یہ نصیب نہیں ہوتا کہ سوچ کے میں اس پہ عمل کروں گا. ٹھیک ہے دیکھیں گے, کریں گے, ہوں گا, ابھی کہاں ہوتا ہے, کر لیا جائیں گا, یہ معاملہ ہے ہمارا. صحابہ محبت کرتے اس لیے جان دی, مال دیا, پیسہ دیا, بھی بچوں کو چھوڑا, اپنے سب کچھ قربان کر دیا, ہے نا. تو اگر یہ واقعی محبت رسول کی علامت ہے تو بتائیے مجھے کہ کتنے صحابہ نے یہ دن منایا کسی بھی درجے میں. میں اب اس میں کچھ وہ نہیں, کسی بھی درجے میں لسٹ اور ہائیسٹ جس کو بولیں, کم سے کم اور زیادہ, کس صحابی سے ثابت ہے کیا کہ اس صحابی نے اس دن کو کوئی ذکر کیا, اس دن میلاد کا جلوس کیا, اس دن رسم کیا, اس دن کھانا پکایا, اس دن جو ہے فلاں کیا, اس دن کوئی دعائیں کی, اس دن کچھ بھی کیا. مجھے ایک واقعہ دیجیے. ایک واقعے کی محتاج ہے ہم لوگ. مسلمان ہونے کے ناطے ہم تو جو ہے دلیل کے محتاج ہوتے ہیں نا, اللہ کی کتاب کی محتاج ہے. صحابہ کے آثار آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے, ورنہ ہم تو فل اسٹاپ رہتا لگا دیتے ہیں. اگر یہ محبت رسول کی علامت ہے تو کسی صحابی نے کبھی یہ دن منایا کیا؟ میں یہ سوال کر رہا ہوں. میں کچھ دن پہلے انٹرنیٹ پہ بیٹھا تھا تو ایک صاحب نے لکھا, رہے آپ خلاف بولتے ہیں عید میلاد النبی کی. علامہ ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف اس کو منا لیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں تھا. میں نے کہا یہی تو خصوصیت اس آدمی کی کہ کیا لکھا ہے اس نے, سلف منا لیتے تو منا سکتے تھے, تب ہمارے لیے جائز تھا. سلف نے منایا نہیں تو ہم کہاں سے منا سکتے. جس کو بولتے ہیں یہ گریٹنس ہوتی ہے کہ انسان کی یہی خصوصیت اس کی اعلیٰ درجہ ہوتا ہے کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں کہ نبی کی پیدائش, ظاہر سی بات ہے خوشی ہونا چاہیے, مجھے بھی, آپ کو بھی ہونا چاہیے, لیکن ہماری خوشی تابع ہے کسی کی. اس وجہ سے ہم اس کو ویسے نہیں منا جیسے لوگ مناتے ہیں اپنے دل کی حد تک. اور وہ خوشی محبت ہے, اور محبت اطاعت ہے. اس اطاعت کر کے ہم بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نبی سے محبت کرتے ہیں نا. تو وہ کیا لکھ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ, واقعی میں خیال صحیح ہے ان کا. وہ لکھتے ہیں کہ اگر سلف منا لیتے تو کوئی حرج نہیں ہوتا, لیکن سلف نے چونکہ منایا نہیں تو ہم بھی نہیں منا سکتے. آئیے اب ہم سنتے ہیں مشہور شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کہ نے جو اس کے بارے میں ربیع الاول کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو اب ہم چلتے ہیں, اب ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. کہ ہم عید میلاد النبی نہیں مناتے, لیکن یوم پاکستان مناتے ہیں, آزادی پاکستان کا دن مناتے ہیں. تو میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑا عظیم دن وہ تھا جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی ہدایت کے لیے جناب محمد رسول اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। उससे ज्यादा अजीम दिन इंसानी तारीख में कोई और नहीं जिसमें आप तशरीफ लाए। लेकिन आप ही की तालीमात और आप ही की सुन्नत और आपके जानिसार सहाबे किराम की सुन्नत यह है कि उन्होंने कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन नहीं मनाया, और इसलिए नहीं मनाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसलिए मबऊस फरमाया था ताकि आपकी हिदायत की रोशनी से ये कायनात मुनव्वर हो और लोग आपकी तालीमात की इत्तिबा और पैरवी करें। आपकी ज़ाते वाला सिफात वो हर किस्म की रस्मी कार्रवाइयों से कहीं बालातर है, और हजरत सहाबे किराम जो आपकी जिंदगी के एक सांस के बदले अपनी सारी जिंदगियां निछावर कर सकते थे, उन्होंने कभी ये दिन नहीं मनाया। जब उन्होंने जो कोई चीज न मनाई हो और उन्होंने उससे एतराज किया हो और उसके बजाय सारी जिंदगी इत्तिबाए सुन्नत की कोशिश की हो, उसको अगर हम मनाना शुरू करें तो दीन के अंदर एक इजाफा होगा, दीन के अहकाम में एक इजाफा होगा, और दीन के काम में कोई इजाफा वो बिदात कहलाता है। मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा वहुवा रद्द, तो वो बिदात बन जाता है, क्योंकि वो एक मजहबी मामला। ईद मिलादुन नबी मजहबी तकरीब के तौर पर मनाई जाती है, मजहबी ईद के तौर पर, ईद का नाम उसका रखा गया है, और वो मजहबी तकरीब है। और मजहबी तकरीब अगर कोई शख्स मजहब का हिस्सा समझकर वो बनाएगा तो दीन में एक इजाफा होगा जिसका नाम बिदअत। इसलिए हमारे अकाबिर उलमाए किराम ने उस बनाने का एहतमाम नहीं किया। जहां तक ये 14 अगस्त का ताल्लुक है, 14 अगस्त के यौम आजादी का ताल्लुक है, ये कोई मजहबी तकरीब नहीं है। मौलाना जो हैं वो इलियास कादरी जो हैं उनको सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को वो भी बहुत पसंद है। इस्लाम में 2 ही ईदें मशहूर हैं, तो हम इसको ईद क्यों कहते हैं? 2 ईदें मशहूर है ना, वैसे यूं जुमुआ को भी तो ईद कहा गया, हदीस में जुम्मा भी ईद है, और खुशी के दिन को ईद कहा गया है। जैसे आशूरे को भी यहूदी ईद मनाते थे, ईद का दिन उसको ये तज़किरा हदीस पाक में। फिर वो मायदा नाजिल हुआ था कुरान करीम से, दस्तरखान पकी पकाई जो ग़िज़ा नाजिल हुई थी, तो वो तो पहले से इन्होंने मुतालबा किया था हज़रत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, इनके हवारियों ने, कि हमको मतलब यानी कि कोई ऐसा मिल जाए। तो इस तरह वो मायदा नाजिल हुआ था पका पका, जिसमें बटेरें थी, मछली, शहद, इस तरह की रिवायतें हैं। वो खाना था, दस्तरखान का रंग उसमें सुर्ख था, लाल, ये भी रिवायतें हैं। तो इस तरह मतलब ये कि उन्होंने इसको ईद बनाया। तो अल्लाह ताला की जब भी नेमत को मिले तो वो ईद का दिन होता है। ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, मगर मुतालबा इन्होंने किया था, अर्ज किया था, और इन्होंने फिर दुआ मांगी और यही अर्ज किया कि तकून रना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनक। जी बस मौलाना ने कोई तसल्ली बख्श जवाब तो नहीं दिया और इधर उधर की बातें कर दी। बहरहाल अब हम आगे देखते हैं। फजीलत शेख कारी सुहेब अहमद मीर मोहम्मदी को सुनते हैं कि वो अपने ख्यालात का इजहार कैसे कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम। दिन पहले 12 रबीउल अव्वल किया है। हमारा कंट्री बांग्लादेश है, लेकिन इधर जो होते 12 रबीउल अव्वल में ईद मिलादुन नबी पालन करते हैं। इसमें आदमी गाड़ी में जाके ढोल बजा के तबला बजा के जुलूस पालन करते हैं, ये जायज़ है नहीं है। पहला सवाल ये है कि 12 रबीउल अव्वल को ईद मिलादुन नबी मनाना जायज़ है कि नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
اپنی زندگی کے اندر آپ کی بعثت جب 40 سال کے ہوئے تو آپ کو نبی بنایا گیا. 23 سال تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی یہ دن آیا. یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں 2 مرتبہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں یہ دن 10 مرتبہ آیا. سیدنا عثمان کی خلافت میں 12 مرتبہ آیا اور سیدنا علی کی خلافت میں 4 مرتبہ آیا. کسی صحابی نے اس انداز سے دن منایا کسی ایک حدیث میں؟ اور پھر اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت 9 ربیع الاول کو ہوئی. اگر آپ کسی کتاب کا مطالعہ کر چکے ہیں تو بہت اچھا، نہیں کی تو کرنی چاہیے کہ وہ سال جس سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اگر حساب و کتاب نکالا جائے تو پیر کا دن یا تو 2 ربیع الاول کو آتا ہے یا 9 ربیع الاول کو آتا ہے یا 16 ربیع الاول کو آتا ہے یا 23 ربیع الاول کو آتا ہے. 12 کو تو پیر کا دن آتا ہی نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے اور فرمایا میں اس دن اللہ نے مجھے مبعوث کیا اور اس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں بھیجا. آپ تو شکر کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرتے ہیں، آپ تو یہ طبلے اور اس طرح کی چیزوں کو توڑنے آئے، منع کرنے آئے. خوشی کا موقع آپ نے سنا، کان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا للہ. آپ کو جب خوشی ملتی تو آپ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے. نہ اس طرح فضول خرچی کرنے کا حکم دیا، نہ اس طرح کیا، نہ کسی صحابی نے کیا. سب سے پہلے موصل کے اندر مظفر الدین کوکبری نے سب سے پہلے اس بدعت کو ایجاد کیا جس کو آج مسلمان تقرب الہی کا بہانہ سمجھ بیٹھے ہیں. اللہ رب العزت صراط مستقیم دکھائے اور صراط محمد مستقیم. علی مرزا انجینئر محمد علی مرزا جو ہیں وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں. بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک واضح و نصیحت والی کتاب آ گئی، اور ایسی کتاب ہے تمہارے سینوں میں چھپے ہوئی جو بیماریاں ہیں یعنی شرک کی اور جو غیر اخلاقی چیزیں ہیں ان بیماریوں کا علاج ہے اس کتاب میں. وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. نبی اسلام ان سے فرمائیے کہ یہ جو اللہ کا فضل ہے یعنی قرآن اور رحمت ہے اس پہ خوشیاں مناؤ. یہ تو جشن قرآن کے بارے میں ہے، تو وہ تو کوئی نہیں منا رہا. وہ تو کہتے ہیں قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا، وہابی ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. لیکن دلیل تو اسی سے لیتے ہیں نا، دلیل اس سے لیتے ہیں نا. تو جو اصل چیز ہے پہلے وہ تو لینا، تو اس کو بھی استاذن لے لیں، ہمیں کوئی عرض نہیں. وہ ٹھیک ہے، آپ نے جو سورہ ال عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں جو ہے وہ ایک رسول کو مبعوث کیا انہی میں سے جو ان پہ اللہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ کا احسان ہے. اور جو سورہ انبیاء کی 107 وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تمام جہان والوں کے، تو آپ رحمت بھی ہیں، اللہ کا احسان بھی ہے. یہ استعادت ضرور لیں، لیکن اصل چیز جو قرآن میں ڈائریکٹلی آئی تھی وہ قرآن کے بارے میں تھی. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اور ہمارے نبی علیہ السلام نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر دیا. صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2750. آپ پیر کا روزہ رکھتے تھے، پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں ہر منڈے کا روزہ؟ فرمایا فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، اس دن میں پیدا ہوا اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی. میں اس کی خوشی میں جشن میلاد بھی مناتا ہوں اور جشن قرآن بھی مناتا ہوں. تو یہ دونوں جشن منائے نا. قرآن تو پڑھنے نہیں دیتے، کہتے ہیں قرآن تشبیہ سے نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. دشمنی کی ہوئی ہے نا. میرا مسئلہ نمبر 1 ہے یہی ہے، امام الانبیاء کی دعوت قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ. نبی اسلام فرما دیجئے قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا اس سے میں آپ کو بھی تبلیغ کر دوں، جس تک یہ کتاب پہنچ جائے وہ اسی سے تبلیغ کرے، مولویوں کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں، اللہ کی نازل کردہ کتاب سے. تو منائیں جی، بالکل پیر کا روزہ رکھیں. 52 دفعہ آپ میلاد منائیں جی سال میں، اور 52 دفعہ جشن قرآن منائیں، اور قرآن پہ عمل بھی کریں اور نبی علیہ السلام کی سیرت پہ عمل بھی کریں. دونوں چیزیں پہلے کریں. ٹھیک ہو گیا؟
میلاد کا طریقہ منانے میں یہی جو آپ نے بتا جی جی یہی طریقہ روزہ رکھنا. سورہ دحا کی آیت 11 کے تحت اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرنا چاہیے. کیا صرف سوموار کا روزہ رکھ لینے سے چرچا ہو جائے گا یا ہو جائے گا؟ اس لیے ہوگا کہ جی میرے نبی علیہ السلام جب خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے چرچا کرنے کا طریقہ آپ کو تعلیم کر دیا. اگر آپ پبلکلی کرنا چاہتے ہیں کریں, وہ اس طرح کریں کہ آپ جمعہ کے خطبوں میں لوگوں کو ترغیب دلائیں منڈے کے روزہ رکھنے کی, یہ چرچا کروائیں. اگر آپ چرچے کے طریقے خود نکالنا چاہتے ہیں, نبی علیہ السلام سے بڑھ کے آپ سمجھدار بننا چاہتے ہیں, تو سر پھر اپنا علاج آپ خود کرنا ہے. آپ ایک خاص لمٹ کو تو کراس نہیں کر سکتے. صحیح مسلم میں حدیث ہے 2005 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق آپ علیہ السلام ہر خطبے سے پہلے کہتے ہیں اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها. آگاہ ہو جاؤ, سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے, سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے, اور بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے داخل کر دیے جائیں, اور وہ تمام نئے داخل شدہ کام گمراہیاں ہیں, اور تمام گمراہیاں دوزخ میں لے جانے والی ہیں. تو یہ احتیاط کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام نے جو تعلیم فرمایا آپ ادھر تک ہی رہیں, اسی طریقے سے آپ چرچا کریں, لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ قرآن پڑھو, نبی علیہ السلام کی سیرت اپناؤ, کریں جلسے کریں میلاد کے اندر. ہم تو پہلے سے کہتے ہیں میلاد, اور سارے کر رہے ہیں, بریلوی کر رہے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے, جو بندی سیرت النبی کے نام سے کر رہے ہیں, اہل حدیث جو ہے وہ امام اعظم محمد رسول اللہ کانفرنس کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, شیعہ بھی کر رہے ہیں, سارے ہی کر رہے ہیں. اجماع امت ہے, آپ کریں ربیع الاول میں پروگرام, اور لوگوں کو ایجوکیٹ کریں قرآن اور سنت پہ چلنے کے حوالے سے, نہ کہ اپنے اپنے بزرگ بابوں کو پروموٹ کرنے کے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے جی. محمد علی مرزا انجینئر محمد علی مرزا, جزاک اللہ خیر, آپ نے بہت اچھی باتیں بتائیں. تو یہاں پر آپ نے سب نے سنا, اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اگر آپ کی کو کسی کی رائے سے اتفاق نہیں کرتے تو پھر بھی اختلاف میں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے. اور بعض لوگ تو ظاہر ہے کچھ مطلب ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے پر فتوے لگا دیتے ہیں کفر کے. سب مسلمان بھائی بھائی ہیں, اور اللہ تعالیٰ جو جن کا موقف صحیح نہیں ہے وہ سمجھ تو اپنے آپ کو صحیح رہے, لیکن اللہ پاک ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں. اسلام کی حدود کو ہمیں پار نہیں کرنا چاہیے. تو جو ہے, اور دوسرے یہ کہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے بھی اپنے کسی بھائی کو کہا اے کافر, تو ان دونوں میں سے ایک کافر ہو گیا. اچھا, مراد یہ ہے کہ وہ شخص کافر ہو جائے گا جو کافر کہے گا, کہنے والا کافر کے اس میں آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.